چیف جسٹس صاحب اور پنجاب کے ہمارے وہ وزیر اعلیٰ جن کا میں نے ذکر کیا، یہ حضرات آپس کے اندر ملے، تگڑم ملایا، پنجاب گورنمنٹ نے درخواست دائر کرنے کی حامی بھری۔ میرے بھائیوں، الزام نہیں، میں واضح طور پر مجھے اصرار ہے اپنی بات کی صداقت پر، اور میرے خیال میں میری بات کو آسانی کے ساتھ کوئی بندہ خدا رد کرنے کی شاید اپنے وہم و گمان میں جرت کا بھی نہ سوچ سکے۔ میں اصرار کرتا ہوں، کندھا تو استعمال کیا گیا پنجاب گورنمنٹ کا، لیکن اپیل خود دائر کرائی چیف جسٹس صاحب نے، اور وہ سپریم کورٹ کے عملے نے مل کر وہ درخواست دائر کی۔ اب مٹی بھی، کوزے کی مٹی بھی خود، کوزہ بنانے والے بھی خود، کوزہ بھی خود۔ کیا کیا جائے اس کا کہ فیصلہ بھی انہوں نے کیا، نظر ثانی کی درخواست بھی انہوں نے دائر کی، اور فیصلہ بھی انہوں نے کرنا تھا، لیکن سوائے اس کے ہمارے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ قانون راستہ یہی دکھاتا تھا۔ ہم اس پر صبر شکر کیے، 4 آنسو بہائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے گزارا کیا، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، سپریم کورٹ نے ایک اچھا اقدام کیا، اور وہ اچھا اقدام یہ تھا کہ پہلے سنگل بینچ نے فیصلہ کیا تھا، اب 3 رکنی بینچ مقرر کر دیا گیا کہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں میرے بھائیوں سپریم کورٹ کے سینئر جج جناب افغان صاحب، ان سے سینئر جناب جسٹس امین الدین خان، میرے بھائیوں یہ 3 حضرات پر مشتمل حضرات کے پاس کیس لگا۔ 28 فروری کو پہلی سماعت ہوئی، اور آج کی سماعت میں صرف اتنی کارروائی ہونی تھی کہ یہ کیس جو ہے سماعت کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ اگر جوری یہ طے کرتی ہے کہ سماعت کے قابل ہے تو آگے چل کر تاریخ مقرر ہونی تھی، پھر بحث ہوتی، سماعت ہوتی، فیصلہ آتا، لیکن 3 جج صاحبان پر بیٹھے اس فیصلے کے لیے پہلی پیشی پر انہوں نے درخواست سماعت کے لیے تو قبول کی، اور قبول کرنی تھی، آخر اختیار کردہ بھی ان کی تھی، قبول نہ کرتے تو مرتے کیا نہ کرتے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اس میں ایک اور زیادتی کر دی گئی کہ 2 دیوبندی، 2 بریلوی، 2 شیعہ اہل حدیث، اسلامی نظریاتی کونسل، غامدی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب کا ادارہ، میرے بھائیوں قرآن اکیڈمی، یہ تقریباً 10 ادارے ہیں، مختلف الخیال، مختلف مکاتب فکر کے۔ طے یہ کیا گیا کہ ان 10 افراد کے پاس کیس بھیجا جائے اور ان سے رائے طلب کی جائے کہ چیف جسٹس کا پہلا فیصلہ صحیح ہے یا غلط۔ میرے بھائیوں، ان کی اس کارروائی کے بعد ہمارا ماتھا ٹھمکا کہ یہ ماتھا ٹھمکا، ہمیں اندیشہ یہ تھا کہ یہ اتنا سمپل سادہ کیس نہیں، یہ تو گہری سازش معلوم ہوتی ہے۔ جان کر مختلف اداروں سے، مختلف الخیال، باہمی ایک دوسرے سے، مختلف اداروں سے رپورٹ محض اس لیے منگائی گئی کہ اگر اس کے جواب دیتے ہوئے کسی نے کوئی ایسی بات لکھ دی تو رائی کا پہاڑ بنا کر یہ کہہ دیں گے کہ علماء تعبیر کا فرق ہو گیا، تو یہ کہہ دیں گے کہ علماء کا اختلاف ہے، لہذا چیف جسٹس کا فیصلہ بحال، کندھا علماء کا استعمال کریں گے، مرضی اپنی پوری کریں گے، حکم کی تعمیل ہوگی باہر کی دنیا کی، جو قادیانیوں سے متعلق سپریم کورٹ کو جنہوں نے، پاکستان کے سپریم کورٹ کو جنہوں نے ایک ڈیوٹی پر لگا رکھا تھا،
بھائیوں میں اس وقت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کراچی کے سفر پر تھے۔ ہمارے مجلس ختم نبوت کے کراچی کے امیر مولانا اعجاز مصطفیٰ سے درخواست کی گئی، وہ ان کے پاس گئے۔ مولانا فضل الرحمان مدظلہم کو جا کر ساری صورتحال عرض کی۔ مولانا ہم سے بھی پہلے اس کیس کے متعلق فکر مند تھے، انہوں نے بھی بہت ساری مزید معلومات دیں۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ کراچی ان کے ساتھ مشاورت ہو جائے، ایک تاریخ مقرر کر کے کراچی سے لے کر خیبر تک پوری دینی قیادت کے سربراہوں کو، تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کر کے، یہ جو سپریم کورٹ کے اس بینچ نے ہمارے راستے کے اندر وہ سد سکندری قائم کر دی، پہاڑ کھڑے کر دیے مشکلات کے، تو ان پہاڑوں میں سے ٹنل بنا کے راستہ نکالنا، سفر کو جاری رکھنا، تحریک کے کام کو مدھم نہ ہونے دینا، رفتار کے اندر کمی واقع نہ ہونے دینا، اس کے لیے ہمیں کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان مدظلہم نے فرمایا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم سے میں نے وقت لیا ہے، کل اس کیس پر مشاورت ہے۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات مولانا اعجاز مصطفیٰ، حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم، یہ تینوں حضرات بیٹھے۔ اب میں ایک اضافی بات کہتا ہوں، ہمارے ملک عزیز پاکستان کے اندر میرے بھائیوں 5 مدارس کے بورڈ کام کر رہے ہیں۔ ایک بورڈ بریلوی مکتب فکر کے مدارس کا، اس کا نام تنظیم المدارس ہے۔ ایک بورڈ وہ اہل حدیث حضرات کا، اس کا نام وہ مدارس سلفیہ بورڈ ہے۔ ایک بورڈ میرے بھائیوں بریلوی حضرات کا، ایک دیوبندی حضرات کا جس کا نام وفاق المدارس ہے، ایک جماعت اسلامی کا، اور ایک شیعہ حضرات کا۔ یہ 5 بورڈ ہیں۔ ان 5 بورڈوں کو اکٹھا کر کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تنظیم مدارس دینیہ کے نام پر 5 بورڈوں کو اکٹھا کیا گیا۔ وفاق المدارس کے صدر ہونے کے ناطے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب اس کے سربراہ بنے۔ آج کل اس کے سربراہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی ہیں۔ اپنے منصب کے استحقاق کی بنیاد پر میرے بھائیوں اس میں تمام تر مکاتب فکر کی نمائندگی موجود، اور ادھر قدرت کا کرم یہ ہوا کہ میرے بھائیوں سپریم کورٹ نے جن 10 اداروں اور شخصیات سے اپنی رپورٹ طلب کی تھی، جواب طلب کیا تھا، ان کے اندر حضرت مولانا تقی عثمانی بھی تھے۔ چنانچہ آج کی میٹنگ میں طے کیا گیا کہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے سوال کا جواب لکھیں، قرآن و سنت قانون کی روشنی میں ایسا دندان شکن کہ اس پر کوئی انگلی نہ رکھ سکے، اور اس کے بعد پھر ان 5 وفاق کے نمائندگان سے دستخط کرا لیے جائیں۔ تو جو وہ چاہتے ہیں کہ علماء کرام کی رائے کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر ہم قادیانیوں کو یہ سپورٹ دیں گے، وہ اختلاف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات اتفاق کر کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تمام مکاتب فکر کو سد سکندری میرے بھائیوں وہ قائم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی کو انہوں نے 2 دن کے اندر اس کا جواب لکھا۔ بریلوی مکتب فکر کے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان نے اسے پڑھ کر اس پر دستخط کر دیے۔
آپ حضرات کا جامعہ سلفیہ ہے حاجی آباد شیخوپورہ روڈ پہ، یہاں کے جو ان کے سلفیہ اداروں کے کا بورڈ ہے اس کے اپنا ناظم ہیں، اس کے صدر ہیں جناب پروفیسر ساجد میر، اور یہاں اس کے ناظم ہیں حضرت مولانا محمد یاسین ظفر، انہوں نے بھی اس پر دستخط کر دیے۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم، انہوں نے بھی دستخط کر دیے۔ ایک آدھ کوئی اور ادارہ ہے شاید انہوں نے بھی دستخط کر دیے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی کے بھی دستخط ہو گئے۔ اب مسئلہ رہ گیا تھا کہ دیوبندیوں کے دستخط ہو گئے، بریلوی حضرات کے ہو گئے، اہل حدیث حضرات کے ہو گئے، شیعہ کا کیا کرنا ہے؟ چنانچہ ان کو بھی آن لائن کے ذریعے وہ کیس بھجوایا گیا۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ، جامعہ المنتظر، ان سے درخواست کی گئی کہ آپ بھی اس کے اوپر دستخط کر دیں۔ گورنمنٹ اختلاف ڈالنا چاہتی ہے، ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے یکجان ہو کر اپنا موقف پیش کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، شیعہ حضرات نے موقف اختیار کیا کہ اگر 2 دن پہلے آپ آ جاتے تو ہم اس کے اوپر دستخط کر دیتے، کیونکہ سپریم کورٹ نے براہ راست ان 2 اداروں سے رائے مانگی ہے۔ کل انہوں نے ہمیں ریمائنڈر بھیجا کہ آپ نے ابھی تک جواب جمع نہیں کرایا، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمارا جواب لکھا جا چکا ہے، 1 آدھ دن میں بھجوا رہے ہیں، کیونکہ علیحدہ جواب بھجوانے کا، جواب کے تیار ہونے کا ہم ان کو خبر دے چکے ہیں۔ اب اگر اس سے منحرف ہوں تو یہ وعدہ خلافی ہوگی۔ ہاں البتہ آپ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی کا ہمیں جواب دے دیں۔ آپ کے ساتھ وعدہ رہا کہ اپنے شیعہ حضرات نے کہا کہ اپنے جوابات کو فائنل کرتے ہوئے مولانا کے تمام مسودے کو بھی اس کے اندر سمو دیں گے، اور ہماری طرف سے جو جواب ہوگا اس کے اندر ایک لفظ بھی مولانا تقی عثمانی کے فیصلے کے خلاف آپ موجود نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، ہمیں آم کھانے سے غرض تھی، پیڑ گننے سے فرق نہیں تھا، کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، بیان جمع ہوا، اب عدالت خیر سے ان کو یہ یقین، آپ حضرات یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے۔ ایک ادارہ غامدی کا، اس نے تو ویسے سے خیر سے کان مارے ایک سائڈ پر ہو گیا، باقی جو 9 ادارے تھے، بھائیوں یہ آپ حضرات اپنے سینوں کو اس خوشی سے معمور کریں کہ اس کریم کے کرم کو دیکھیں کہ جس وقت ان 10 اداروں کی رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر جمع ہوئی، 10 کے 10 اداروں نے متفقہ طور پر کہا کہ چیف جسٹس کا فیصلہ غلط ہے۔ ایک نے بھی چیف جسٹس کے سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں، زور سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے ہمت کرو، نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں نے بیان کو بھی مکمل کرنا ہے۔ آپ زور کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس کریم کے کرم کو دیکھیں کہ پورے جن سے جواب مانگا تھا سبھی حضرات نے اجماع منعقد کیا اس بات پر کہ چیف جسٹس کا فیصلہ غلط ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ قرآن مجید کی تحریف ہے، کسی نے کہا کہ انہوں نے آیات کو غیر محل پر پیش کیا ہے، کسی نے کہا یہ فیصلہ نہیں فساد ہے۔ میرے بھائیوں، اب سپریم کورٹ کے لیے مشکل پیدا ہو گئی کہ اگر کیس کی سماعت شروع کرتے ہیں ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ آپ حضرات یہ جان کر خوشی محسوس کریں گے کہ ہر ایک کے جواب کی کاپی سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے مجلس ختم نبوت نے حاصل کر لی۔ ہم تو اللہ کے فضل سے اپنا وہ شیر ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود تھا کہ سبھی نے ان کے موقف کو مسترد کر دیا، اور کراچی سے لے کر خیبر تک تمام مکاتب بے فکر
محمد عربی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک پاؤں پہ جمع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس ماحول کو دیکھ کر وہ حضرات اب تاریخ نہیں دے رہے۔ ہم نے ایک APC منعقد کی، اس کے بعد لاہور میں دوسری APC منعقد کی۔ میرے بھائیوں، اب وہ تاریخ کو نہیں دے رہے۔ اس صوفی صاحب کو بٹھا دو، میاں میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، مل کے میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، چنانچہ لاہور کے اندر 2 APC بنائی، تیسرا APC کا اجلاس۔ مجھے فخر ہے کہ آپ حضرات کے جامعہ کے آج کے ہمارے میزبان گرامی حضرت مولانا عزیز الرحمان رحیمی مدہ ذلہم، یہ بھی اس APC کے اندر موجود تھے۔ ہمارے مجلس ختم نبوت کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی مدہ ذلہم، جو تھوڑی دیر تک سٹیج پر آیا چاہتے ہیں، حضرت کی جو سرپرستی میں مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں میرے بھائیوں اجلاس منعقد ہوا، اور 1 نکاتی ایجنڈا تھا کہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان مدہ ذلہم نے مجھے بتایا کہ آج قاضی عبدالرشید صاحب مرحوم کے صاحبزادے مولانا قاضی جنید صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کے والد گرامی نے وہاں پر محنت کی، مجلس تحفظ ختم نبوت کے سبحان اللہ تو کہو، ان کی میزبانی میں، میرے مجلس ختم نبوت کی میزبانی میں اسی پلیٹ فارم پر 5000 راولپنڈی اسلام آباد کے علماء کرام نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اللہ نے کرم کیا، حق غالب آیا، باطل نے دم دبا کر بھاگنے میں اپنی عافیت محفوظ کی، آخر تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، 1400 سال کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھا ہے، اور میں نے یہی بات عرض کر دی ہے، اور پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ برادران اسلام، ہم نے دیکھا 29 مئی کو کیس تھا، باقی دنیا آپ حضرات کے سامنے جب اس کی تفصیلات بیان کرے گی وہ جگ بیتی ہوگی۔ میں آپ بیتی عرض کرتا ہوں، موقع پر موجود تھے، پورا عدالت کا پورا حال، اس کے تمام تر کرسیاں اور سیٹیں فل تھیں، ایک سیٹ کی جگہ باقی نہیں تھی۔ بلا مبالغہ درجنوں وکلاء حضرات علماء کرام مختلف مکاتب فکر کے، آپ اندازہ لگائے نا، نام آیا حضور کا، اللہ نے پوری امت کے نمائندوں کو جمع کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، کیس کی سماعت شروع ہوئی، یہ دیکھو یہ چیف جسٹس ہیں، ان کے ساتھ جسٹس افغان، ان کے ساتھ جسٹس امین الدین خان۔ میرے بھائیوں، کسی نے مطالبہ نہیں کیا، کسی وکیل کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کسی نے ان پر عدم اعتماد نہیں کیا، کسی نے ان سے عقیدے کی وضاحت نہیں مانگی، نہ اس کا ماحول، نہ اس کی ضرورت، نہ کسی کا تقاضا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اچانک، سبحان اللہ تو کہو، اچانک جسٹس صاحب نے، یہ جو افغان صاحب تھے، عدالت کے اسپیکر کو آن کیا، زور کے ساتھ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، ایسے پڑھا کہ در و دیوار بھی چونک اٹھے، نام محمد عربی کا۔ اور اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں اس نے زور کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا، پھر کلمہ شہادت، در و دیوار جھومتے نظر آتے تھے۔ رب کریم کی رحمت کے نزول کو اس مومنٹ کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ ہم نے اس ماحول کو دیکھا۔ میرے بھائیوں، اس نے سارے حیران و پریشان کہ یہ کوئی موقع نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی اس کا موقع بھی نہیں، کوئی محل بھی نہیں بنتا، یہ چیز زیر بحث بھی نہیں۔ کیا ہو گیا جسٹس صاحب کو؟ کیا انہوں نے شروع کر دیا؟ لیکن میرے سارے حیران و پریشان
اس دوران میں جسٹس صاحب نے اور کمال کی کہ کل شہادتین سنانے کے بعد اس نے پھر یہ کہا کہ لوگوں حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات اندازہ اس پر بھی انہوں نے سارا حال تالیوں سے گونج اٹھا، کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی تالیاں پیٹ رہا ہے، کوئی اپنے پاؤں کی ایڑی پر کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، کوئی جو ہے وہ پنجو پر کھڑا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنا سر اوپر کر کے کھڑا ہے۔ پورے ماحول میں رحمت عالم کی ختم نبوت کا اب 1400 سال کے بعد اپنی ان آنکھوں کے ساتھ ہم نے اس نظارے کو دیکھا، دماغوں میں محفوظ کیا، اور آج آپ کے سامنے میں اس کی رپورٹنگ کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ بات 1000 کوشش کے باوجود میں اس کا 10واں عشر اشیر بھی آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا، جتنا قدرت نے ماحول بنا دیا۔ لیکن جسٹس صاحب نے اس پر بھی بحث نہیں کی، میری طرف دیکھیں، یوں کر کے متوجہ ہوئے، چیف جسٹس کی طرف اشارہ کیا، پھر جسٹس سبحان اللہ تو کہو، پھر جسٹس امین الدین خان کی طرف متوجہ ہوئے، شریفو تم سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، ذرا زور، یہ تو نہیں مانتے، تم تو مانو نا۔ میرے بھائیو زور کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ یہ اب وہ آخری سبق تم نے سنانا ہے، میں آخری سبق دہرا رہا ہوں۔ میرے بھائیو سنو، کہو نا میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت۔ اب جسٹس صاحب جو ہے وہ اپنا چیف جسٹس کی طرف متوجہ ہوئے، دوسرے رکن کی طرف، اور کہا کہ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں، ان دونوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں ان کا بیان ختم ہوا، اب چیف جسٹس نے کہا کہ ہاں یہ صحیح کہتے ہیں، حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے جیسے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے سارے کافر ہیں۔ اس کے بعد جسٹس امین الدین خان نے، میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، آج سماعت تو مکمل ہو گئی لیکن فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا، اس کے اندر تاخیر ہوئی، ہم نے بھی کوشش جاری رکھی، میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا، میری عادت اور مزاج نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ میں نے آج تک کبھی بیان کے دوران کسی کا وقت نہیں لیا، اب بھی میں انشاءاللہ اس کی پابندی کرتا ہوں۔ مجھے درخواست ہے آپ دوستوں سے کہ تاریخ پھر جو ہم نے اپنا جو ہے وہ مطالبہ جاری رکھا تا کہ سپریم کورٹ کے اس بینچ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاریخ کا 23 اگست کا اعلان کیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان آئے، رب کریم کی رحمت آئی، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، میرے بھائیوں وہاں استنبول میں ہونے کے باوجود، ترکی کے اندر ہونے کے باوجود، آن لائن عدالت کے اندر انہوں نے بیان جمع کرایا۔ بریلوی مکتب فکر کے مولانا مفتی شیر محمد صاحب، وہ ڈاکٹر عبدالخیر زبیر، جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عطاء الرحمان، پتہ نہیں کون کون بندگان خدا، سماعت مکمل ہوئی۔ آج انہوں نے عبوری فیصلے کا اعلان کیا، چھوٹے وہ اپنا مختصر فیصلے کا اعلان کیا، وہ استری پھیر کے تمام سلوٹیں درست کر دی گئی، اپنا تفصیلی فیصلہ ابھی آنا تھا، ادھر ان کی وہ اپنا چیف جسٹس کی 25 اکتوبر کو خیر سے مدت ختم ہو رہی تھی، وہ غفراللہ ہو رہے تھے، ان کا اجل آ گیا تھا۔ میرے بھائیوں رہے نام خدا کا مصطفیٰ کا، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ماحول میں ہم نے اپنا وکلاء قانون دانوں سے مشورہ کیا کہ اگر چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے، فیصلے پر دستخط نہیں ہوتے، اس کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ان حضرات نے کہا کہ آپ جو ہے اطمینان رکھے، جس فیصلے کی سماعت ہو گئی یہ ریٹائرمنٹ کے پہلے پابند ہیں،
کہ اس فیصلے کا اعلان کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں، کریم کے کرم کو دیکھو، 10 اکتوبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی، 25 اکتوبر کو، اس سے 15 دن پہلے 10 اکتوبر کو انہوں نے فیصلہ جاری کیا، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں فیصلہ کیا آیا؟ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ اور آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اپنے اس جامعہ میں آپ حضرات کے سامنے ملک کے عزیز پاکستان سے، جو اپنا ہر کونے خدرے سے تمام شہروں کی نمائندگی یہاں پر موجود، آپ کے سامنے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے اپنے بزرگوں کی موجودگی میں واضح طور پر اعلان نہیں، جھنڈا لہرا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنا 7 ستمبر کی ہماری لاہور کی گولڈن جوبلی اور یہ 10 اکتوبر کا فیصلہ پوری قادیانیت لرزہ برندام ہے۔ موت کی کیفیت ان پر طاری، لوگ کہتے ہیں فلاں کی کانپیں ٹانگ رہی ہے، اب وہی پوزیشن پیدا ہو گئی۔ میرے بھائیوں سنو، جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نے 1974 کی تحریک میں بھی حصہ لیا، 50 سال کے بعد گولڈن جوبلی بھی منائی، لیکن یہ میرا نوجوان عزیز میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ 50 سال کے بعد اسے کسی اپنا گولڈن جوبلی منانے کی اسے ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ 50 سال کے بعد اس خطے میں تمہیں قادیانیت نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اب تم نعرہ لگاؤ۔ میں مولانا عزیز الرحمان مد ذلہم کے شکریہ کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کروں۔ کہو نا میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت۔ نہیں بھئی، ایسے نہیں، بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے بن جاؤ دیوانے نام محمد کے۔ میرے بھائیوں، آپ فرش پہ بولیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی، دیوانہ وار پوری طاقت لگا کے، پوری توانائی کے ساتھ میرے ساتھ کہو، تاج و تخت ختم نبوت۔ آپ حضرات حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب کی ایک وہ تقریر جو بظاہر بڑھاپے کی تقریر ہے لیکن رنگ اس میں جوانی کا نمایاں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ ان امت کے شیروں کو سلامت رکھے، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت اور حضور علیہ السلام کے دین کے پاسبان درخواست کے ساتھ اس وقت ایک ایسی ہستی کو آپ حضرات کے سامنے خطاب کی دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے بڑی عالی نسبتوں سے نوازا ہے۔ آپ کے والد گرامی قدر شیخ الاسلام والمسلمین آیت من آیات رب العالمین حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ تعالی سرہ کے شاگرد، اور آپ بذات خود اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا، سب سے مثالی، نمایاں، مضبوط، مستحکم اور منظم تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر اور اپنے ادارے کے شیخ الحدیث و تفسیر، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ازل حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کا تہ دل سے اپنے عظیم والد گرامی قدر اور اپنے اساتذہ اور طلباء اور منتظمین اور جملہ احباب کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ وہ میری
درخواست کو انہوں نے قبول فرمایا اور آج آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی چند ساعتوں کے بعد ان کا عظیم الشان خطاب ہونے جا رہا ہے۔ ان کے خطاب سے قبل میں اپنے جامعہ کے ایک ننھے طالب علم سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک بار پھر قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب نائب صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ حضرت کے خطاب سے قبل جو بچے قرآن کریم کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں یہ بھی حضور اکرم سب کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے، اور جس فن کا یہ مظاہرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں ایک وقت تھا کہ اس فن کے لیے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قسطلانی کی استعداد اور ان کی قابلیت ضروری تھی، لیکن آج میرے نانا جان مجدد القراءات شادبی وقت جزری اثر حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش و کاوش اور ان کی عند اللہ مقبولیت اور ان کا موفق من اللہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اس علم کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور اس علم کے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی وجہ سے آج 11 سال کا 10 سال کا 12 سال کا ایک چھوٹا سا طالب علم جس کو ابھی اپنا نام لکھنا نہیں آتا لیکن وہ قراءات عشرہ کا نہ صرف یہ کہ حافظ بلکہ ماہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز قراءت عشر میں تلاوت فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے مخدوم حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب خطاب فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیدنا قالون مد متصل میں دو الفی میم جمع میں عدم سلاسل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون۔ امام یعقوب حضرمی ان کے ساتھ مندرج ہو گئے۔ سیدنا قالون دوسری وجہ میں میم جمع میں صلہ سے آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ امام ابن کثیر مکی ان کے ساتھ مندرج ہو گئے۔ سیدنا ورش مد متصل میں 5 الفی مد بدل میں قصر سے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
تخافون. सैयदना वर्ष दूसरी वजह में मद बदल में तूल से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमिनीन मुहल्लिकीन मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून. इमाम आसिम सूफी मद मुत्तसिल में 4 अल्फ़ से लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून. सय्यदना इब्न ज़क़वान शाह में इमाला मद मुत्तसिल में 3 अल्फ़ से लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून. सईदना वर्ष तीसरी वजह की दूसरी आई में तकरीर के साथ मध्य बदल के तवस्सुत और मध्य मुत्तसिल में 5 अल्फ़ से लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल-हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून. सईदना वर्ष चौथी वजह की दूसरी यही में तकरीर के साथ मध्य बदल के तूल से आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून. इमाम अबू जाफर यज़ीद मदनी और रुया में इब्दाल और इदगाम मध्य मुत्तसिल में 2 अल्फ़ मीम जमा में सिला से लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल-हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. सय्यदना दूरी इदवा में सगीर और रुया में हमजा की तहवीफ याई में तक़लील मीम जमा में आदम सिला से लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल-हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन
सैयदना हिशाम याई में फतह मद्द मुत्तसिल में 3 अल्फी से लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल-हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون इमाम हमजा कोफी शाह में इमाला मध्य मुत्तसिल में 5 अल्फी से लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون इमाम किसाई कोफी और रुया में इमाला शाह में फतह मध्य मुत्तसिल में 2-3 अल्फी से लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल-हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون इमाम खलफ कुफी शाह में इमाला से लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون सैयदना सूसी रुया में बिलालो तकलील शाह में फतह मध्य मुत्तसिल में 2 अल्फी से لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولذكر الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب
سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے، کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے، جو مزہ جو کیفیت آیت قرآنی میں ہے. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. جب پسینہ ہے تو پھر کیا ہے؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی عقیدہ ہے ہمارا، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جلیلہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زبدۃ السالکین حضرت جناب پیر ناصر الدین صاحب خاکوانی دامت فیوزہم، شاہین ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت، لسان ختم نبوت، حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم، ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام بھائی صاحبزادہ مولانا عتیق الرحمن صاحب، عزیز محترم مولانا قاضی جنید صاحب، اور اس مرکز علمی کے ساتھ وابستہ میرے بہت ہی قابل احترام علماء کرام، میرے عزیز طالب علم بھائیوں، اور اس مرکز کے ساتھ مبدتیں عقیدتیں رکھنے والے میرے بہت ہی قابل قدر دوستوں، بزرگوں،
اکناف اطراف میں تشریف فرما، میری قابل احترام بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر اسپیکر کی آواز نہیں ہے؟ آواز آتی ہے ادھر؟ نہیں آتی؟ تو اسلام کا جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس علمی دینی روحانی مرکز میں پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں استاد القراء، استاد العلماء، فخر القراء حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دعوت برکاتہم کا، ان کے صاحبزادگان کا، کہ جن کی محبتیں مودتیں آج ہماری اس ملاقات کا ذریعہ اور سبب بنی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری ان چند منٹوں کی ملاقات کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، ایک فتنے کا ذکر حضرت العلامہ مولانا اللہ وسایا دامت برکاتہم نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا۔ میں ایک اور فتنے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور وہ آج کا سب سے بڑا اہم ترین فتنہ، وہ سوشل میڈیا کا فتنہ، وہ بے حیائی کا فتنہ۔ یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اس فتنے سے نہ بچایا تو ان کے ایمان بھی محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گی۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، ہم نے والدین کو روتا ہوا دیکھا، آہیں اور سسکیاں لیتا ہوا دیکھا، اس لیے کہ آج کے سوشل میڈیا نے کیا کیا، اس نے ہمارے نوجوان بیٹے کو، نوجوان بیٹی کو بالاسف شدید کہنا پڑتا ہے، اس نے اسے بے حیا بنا دیا، اور اس بے حیائی کا نام بے حیائی نہیں رکھا، اس بے حیائی کا نام آزادی رکھا، اس کا نام آزادی رکھا گیا کہ یہ آزادی ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے تن کر بولے، بیٹی ماں کے سامنے تن کر بولے۔ اس کو آزادی کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور آج باپ بے بس نظر آتا ہے، ماں بے بس نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اولادوں کی تربیت کوئی اللہ والا نہیں کر رہا ہے، ہماری اولادوں کی تربیت آج سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے گلوکار اور فنکار کر رہے ہیں۔ میرے قابل احترام دوستو، جب ایک طرف کا ماحول یہ ہے کہ بےہودگی ہے، آوارگی ہے، منشیات کا استعمال ہے، ایسے میں یہ مدارس اسلامیہ کا وجود روشنی کی کرن ہے، جہاں پر تربیت بھی ہے، جہاں پر تعلیم بھی ہے، جہاں پر احترام بھی ہے، جہاں پر بڑوں کا احترام بھی ہے، والدین کے ساتھ شفقت اور محبت بھی ہے، جہاں پر قرآن و حدیث کے علوم بھی ہیں۔ لیکن آج شیطانی قوتوں کو یہ مدرسہ چبھ رہا ہے، اور وہ بے چین ہو کر کہتا ہے اس مدرسے کو بند کر دیا جائے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے محنت کی۔ دو چیزیں تھی، ایک طرف سائنسی علوم تھے، ایک طرف دینی علوم تھے، ایک طرف دنیا کے علوم تھے، ایک طرف وحی کے علوم تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وحی کے علوم کے محافظ
میرے رب نے ان علماء کو بنایا اور دنیا اور عقلی علوم کا محافظ آپ کو بنایا، اس پر آپ نے اربوں روپے لگائے، یونیورسٹیاں بنائیں، ادارے بنائے، لیکن میں آج اہل علم کے اس اجتماع میں پورے وثوق سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے پورے پاکستان میں ایک ایسی یونیورسٹی بتاؤ کہ جس میں مغرب سے پڑھنے کے لیے بندہ اپنے سائنسی علوم کی تکمیل کے لیے آ رہا ہو۔ آپ کو پورے پاکستان میں اربوں روپے لگا کر وہ یونیورسٹی نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے مدارس کے اس نظام کو اتنا ممتاز کیا، اتنا بڑا کیا، اتنا عظیم بنایا کہ آج دنیا میں کوئی علوم نبوت کی تکمیل کرنا چاہتا ہے تو اس کی منزل پاکستان ہوتی ہے، وہ اپنے علوم نبوت کی تکمیل پاکستان کے مدارس میں کرنا چاہتا ہے۔ آج ایک مدرسہ آپ نے ہمیں دیا، ہم نے اسے پوری دنیا کا مرجع بنا دیا، اسے پوری دنیا کا مرجع بنا دیا۔ آپ کو جامعات دی، آپ کو یونیورسٹیاں دی۔ آپ کی تعلیم اور تربیت کا عالم یہ ہے کہ حضرت مجھے یونیورسٹی کے وی سی نے کہا کہ ہمارے کالج میں، ہماری یونیورسٹی میں لڑکوں نے احتجاج کیا، توجہ کرنا، احتجاج کیا، کلاسوں کا بائیکاٹ کیا۔ اب احتجاج کا ایک عجیب طریقہ، ایم اے اور ایم ایس سی پڑھنے والے بچوں نے کیا کیا؟ احتجاج کیا۔ چلو احتجاج حق ہے، لیکن احتجاج کیسے ہو رہا ہے یہ اس نے مجھے خود بتایا، کوئی درمیان میں تیسرا واسطہ نہیں۔ اس نے کہا انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاجاً انہوں نے یونیورسٹی کے بڑے ٹینک میں جا کر پیشاب کر دیا۔ یونیورسٹی کے ٹینک میں پیشاب کر دیا۔ یہ وہ لڑکا ہے جس کے پاس ماسٹر کی ڈگری آنے والی ہے۔ اس کی تربیت کا اندازہ کر، اس کے سلوک کا اندازہ کر، اور اس کے برعکس آج مدرسے نے آپ کو وہ طالب علم دیا کہ دنیا کے جس کونے میں جائے وہ پاکستان کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ پاکستان کی شناخت نظر آتا ہے، وہ پاکستان کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایک پاکستان میں حضرت کو لے جائیں کہ یہ پاکستان کا چہرہ ہے، اور ایک طرف ہماری جامعات کے فضلاء کو لے جائیں کہ یہ چہرہ ہے۔ کسی تیسرے سے پوچھے وہ کہے گا پاکستان کون سا ہے؟ تو گویا ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی قوم پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مدارس کے اندر اس کو دبانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے کئی اشروں سے اس کی رجسٹریشن بند، اور ابھی جب قائد ملت اسلامیہ نے اپنی بصیرت اور بصارت کے ساتھ، تدبر اور فہم کے ساتھ 26ویں ترمیم میں انہوں نے سود کو ختم کرنے کے لیے آئین میں تاریخ شامل کروائی، انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کروائی، انہوں نے شریعت بینچ کو، شریعت کورٹ کو، اس کو آئینی تحفظ دیا، تو اسی میں انہوں نے مدارس کی رجسٹریشن کے لیے ایک ایکٹ بنوایا۔ باقی سارے ایکٹ راتوں رات پاس ہو گئے، مدرسے کا ایکٹ آج تک پاس نہیں ہو سکا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، مدارس اسلامیہ اس پاکستان کے وفادار ہیں، اس کی تہذیب کے علم بردار ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی رجسٹریشن کے لیے ہیلے بانے نہ کرو،
جس دن ہم نے اسلام آباد کا رخ کیا اس دن پھر کوئی اور نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ میرے قابل احترام دوستو، میرے قابل احترام دوستو، گزارش یہ کر رہا تھا، آج کے دن کا سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی ہے۔ آج اگر ہم اس اجتماع میں صرف یہی ایک نقطہ لے کر گھروں کو جائیں کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وقت دینا ہے، ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ میرا رب پیغام دے رہا ہے، میں وہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ عظمت والے رب نے، شان والے رب نے عظمت والی کتاب میں فرمایا، ان الذین یحبون